قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ ناظرین کرام، پروگرام پیام نور کی جانب سے ماہ مبارک رمضان میں دروس کا اہتمام کیا گیا ہے، جس میں ہمارے ساتھ کوآپریٹ کیا ہے جامع روحانیت سندھ، المرتضیٰ ٹی وی چینل، المرتضیٰ اسلامی مرکز۔ تو بارگاہ ملکوتی سامع الحجج حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام سرزمین ضامن آہو مشہد و رضا سے آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ اور آج ہم نے درس کے لیے انوائٹ کیا ہے عالمی مذہبی رہنما حجت الاسلام والمسلمین ڈاکٹر سید عقیل حیدر زیدی حفظہ اللہ۔ تو آغا سے استفادہ کرتے ہیں، اور آغا کا موضوع ہے ذخیرہ اندوزی کے سماجی نقصانات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین اما بعد وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس اہل البیت ویطہرہم تطہیرا۔ وقال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ ویل للمطففین۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من احتکر الطعام 40 یوما ثم تصدق به لم تکن صدقته کفارۃ الاحتکار۔ ہمارا آج کا جو گفتگو کا موضوع ہے وہ ہے ذخیرہ اندوزی کے سماجی نقصانات۔ پہلے تو ہم دیکھیں کہ ذخیرہ اندوزی کیا ہوتی ہے۔ دیکھیں کہ ہر انسان معاشرے میں جب زندگی گزار رہا ہے تو کچھ چیزیں اس کی لازمی اور ضروری ضروریات زندگی شمار ہوتی ہیں، کہ جب انسان معاشرے میں زندگی گزارتا ہے تو اس کو کھانے پینے کے لیے بہت ساری ایسی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اگر معاشرے میں آسانی کے ساتھ دستیاب نہ ہوں تو معاشرے میں ایک برہان اور ایک المیہ جنم لیتا ہے، اور جب وہ المیہ معاشرے میں جنم لے اور اس کے پیچھے ذخیرہ اندوزی پیش خیمہ ہو تو چیزوں کی قیمتیں خود بخود اوپر چلی جاتی ہیں، اور بہت ساری چیزیں جو انسان کی ماحیاتاج اور اس کی ضرورت زندگی شمار ہوتی ہیں وہ ناپید ہونے کی وجہ سے یا کمیاب ہونے کی وجہ سے ان کی قیمتیں اوپر چلی جاتی ہیں، کیونکہ وہ معاشرتی زندگی گزارنے کے لیے، سماجی زندگی گزارنے کے لیے ان کا ہونا اور ان کا فراوانی سے دستیاب ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ معاشرے میں فراوانی سے دستیاب نہ ہوں اور کمیاب ہو جائیں، کمی کا شکار ہو جائیں، تو ان کی قیمتیں پھر منہ مانگی ہوتی ہیں، اور ہر ایک منہ مانگی قیمت پر اپنی ضروریات زندگی کو خریدنے کی وقت نہیں رکھتا، اس کے اندر اتنی وہ نہیں ہے مالی لحاظ سے، معاشی حوالے سے گنجائش کہ وہ اپنی ضروریات زندگی کو آسانی سے پورا کرے۔ تو اصل تو ہم دیکھیں کہ یہ ذخیرہ اندوزی کن کن چیزوں میں ہوتی ہے اور کب ہوتی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ ذخیرہ اندوزی اگرچہ روایات کی روشنی میں 4 غلات کو شامل ہے: گندم، جو، کھجور، کشمش، لیکن اگر کسی معاشرے میں چاول زیادہ کھایا جاتا ہے یا کسی معاشرے میں کسی اور غلے کا استعمال زیادہ ہے تو پھر اس کو بھی یہ ذخیرہ اندوزی شامل ہو جائے گی، کیونکہ وہ معاشرے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طریقے سے روغنیات، آئل وغیرہ سے مربوط جو پروڈکٹس ہیں اس کی معاشرے کو ضرورت ہے، کیونکہ ہر ایک انسان کو اپنا کھانا تیار کرنے کے لیے اناج بھی چاہیے، غلات بھی چاہیے، اور سبزیجات اور اسی طریقے سے روغنیات بھی چاہیے۔ اگر معاشرے میں جیسے کہ ہمارے پاکستانی معاشرے میں اس وقت چینی کا بحران مثلا چل رہا ہوتا ہے، ہر کچھ وقت کے بعد چینی کی قیمتیں اوپر چلی جاتی ہیں، چینی بازار میں دستیاب نہیں ہوتی، یا
اسی طریقے سے کبھی آٹے کا بحران پیدا کر دیا جاتا ہے، فلورز مل کو آٹا سپلائی نہیں ہوتا، یا آٹا سپلائی ہوتا ہے، فلورز مل جو ہے اس کو دکانوں تک سپلائی نہیں کرتے، بڑے بڑے ڈیلرز یا اسی طریقے سے جو دلال ہیں، آڑتی ہیں، یا وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس بڑے بڑے اسٹورز ہیں، وہ بڑی مقدار میں آٹا، چینی، اسی طریقے سے آئل لے کر اسٹور کر دیتے ہیں۔ عام حالات میں جب معاشرے میں غذائی اشیاء کی فراوانی ہو اور پھر اگر کوئی ان کو اسٹور کرے، ذخیرہ کرے، تو یہ ذخیرہ اندوزی نہیں کہلاتی، یہ ذخیرہ کرنا کہلاتا ہے۔ اور ذخیرہ کرنا برے حالات کے لیے اگر ہو کہ ملک میں، جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ انہوں نے آئندہ 7 قحط والے سال آنے سے پہلے جو 7 فراوانی والے سال تھے جن میں غلات کی فراوانی تھی، اس میں غلے کو، گندم کو ذخیرہ کیا ان حالات، اور تاکہ لوگ کم استعمال کریں، تاکہ وہ جب برے حالات آئیں گے اور 7 سال قحط رہے گا تو اس وقت ضروریات زندگی بالخصوص گندم لوگوں کو فراہم ہوتی رہے۔ لہٰذا حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک سسٹم بنایا، اس سسٹم کے تحت لوگوں کو 14 سال تک، 7 سال جب فراوانی کا زمانہ تھا اور 7 سال جب قحط کا زمانہ تھا، ان گندم سے مربوط، چاہے گندم ہو یا آٹا ہو، لوگوں کو دستیاب ہوتا رہا اور لوگ جو ہے پریشانی کا شکار نہیں ہوئے۔ یہ تدبیر تھی ایک بہترین پیغمبر خدا اور ایک حاکم مسلم یعنی معاشرے کی، کہ حاکم جو تھا معاشرے کا وہ ایک الہی نمائندہ تھا اور وہ سمجھتا تھا کہ لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کس طریقے سے جو ہے ان کو یہ ضروریات زندگی پہنچائی جائیں۔ اگر اس انداز سے ذخیرہ اندوزی کی جائے کہ برے حالات کے لیے ہم کسی اور کے آگے دست نیاز دراز نہ کریں، کسی اور ملک کے آگے جو ہے بھیک نہ مانگیں، تو یہ بہت اچھا عمل ہے۔ لیکن ذخیرہ اندوزی اس لحاظ سے کی جائے کہ سپلائی کو روک دیا جائے تاکہ ڈیمانڈ بڑھ جائے، تاکہ لوگوں کی قوت خرید جو ہے وہ جواب دے جائے، لوگ مہنگے داموں خریدنے پر مجبور ہو جائیں، اور اس لیے ذخیرہ اندوزی کی جائے کہ ذخیرہ اندوزی کر کے لوگوں کو مہنگے داموں خریدنے پر مجبور کیا جائے۔ تو یہ ایک مذموم عمل ہے اور روایات میں ہے کہ الاحتکار المحتکر ملعون، احتکار کرنے والا، ذخیرہ اندوزی کرنے والا شخص ملعون ہے، یعنی اس پر اللہ کی لعنت کی گئی ہے۔ کیونکہ اس نے لوگوں کو ان کی ضروریات زندگی تک پہنچنے سے رکاوٹ ڈالی ہے، مانع بن گیا ہے۔ چیزیں موجود ہیں، قحط سالی نہیں ہے، کامیابی نہیں ہے، چیزیں فراوانی سے موجود ہیں، لیکن اس نے ان کے دام بڑھانے کے لیے، لوگوں کے چیزوں کے نرخ اوپر لے جانے کے لیے ان کو لوگوں کی پہنچ سے دور رکھا ہے، تاکہ لوگ جو ہے آسانی سے وہ چیزیں اگر دستیاب ہو جائیں گی تو پھر مہنگے داموں خریدنے پر مجبور نہیں ہوں گے۔ تو یہ جو ہے اس طرح کے دلال، ایجنٹ، آڑتی یا جو بھی ان کو نام دیں، ذخیرہ اندوز، یہ جو ہے وہ ہے کہ جو معاشرے میں المیہ پیدا کرتے ہیں۔ اسی سے مربوط میں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت اپنے ابتدائی سخن میں عرض کی ہے کہ پیغمبر فرماتے ہیں من احتکر الطعام 40 یوما، اس میں دیکھیں طعام کی پیغمبر نے قید لگائی ہے کہ جو کھانے کو یعنی کھانے کی اشیاء کو ذخیرہ اندوزی کرے 40 دن تک، یعنی لوگوں کی 40 دن تک وہ چیزیں لوگوں کی پہنچ سے دور ہو جائیں، یا معاشرے میں وہ چیزیں دستیاب نہ ہوں، بازاروں سے اٹھا لی جائیں، یا بازاروں میں پوری مقدار میں لوگوں کی ضرورت کے مطابق سپلائی نہ کی جائیں۔ پیچھے سے جب سپلائی متاثر ہوگی تو لوگوں کی جو ڈیمانڈ ہے وہ تو اپنی جگہ موجود ہے، کیونکہ وہ ان کی ضروریات زندگی کی چیزیں ہیں، لہٰذا جب سپلائی کم ہو اور ڈیمانڈ چیزوں کی زیادہ ہو تو خود بخود ریٹ اوپر چلے جاتے ہیں۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو 40 دن تک کھانے کو اور کھانے کی اشیاء کو ذخیرہ کرے، ثم تصدق بے، پھر جو ہے آ کر اس سے صدقہ کرے۔ مثلا اگر کوئی شیعہ ہے آ کر کہے کہ جی میں نے اب اتنا کما لیا ہے، اس سے جو ہے میں خمس نکالتا ہوں، یا کوئی غیر شیعہ ہے زکوٰۃ نکالتا ہے، یا مطلقاً صدقہ خیرات کرتا ہے، دکھانے کے لیے لوگوں کو عزاداری کا اہتمام کرتا ہے، بڑی افطار پارٹیاں کرتا ہے، ماہ مبارک رمضان ہے، دکھانے کے لیے اپنے اسی ذخیرہ اندوزی سے جمع شدہ مال سے
جو ہے لوگوں کو افطار پارٹیاں دیتا ہے تو پیغمبر فرماتے ہیں ثم تصدق بہ، پھر وہ اسی سے صدقہ و خیرات کرتا ہے تو لم تکن صدقتہ کفارۃ الاحتکار، تو یہ اس کا صدقہ کرنا اس کی ذخیرہ اندوزی کا کفارہ نہیں ہوگا، ذخیرہ اندوزی کی سزا اس کو ملے گی۔ صدقہ خیرات جو کر رہا ہے اگر اس مال سے کر رہا ہے تو یہ مال در حقیقت اس کا ہے ہی نہیں، دوسرے کے مال کو کر رہا ہے جو اس نے غلط طریقے سے حاصل کیا ہے، دوسرے کے مال سے جو ہے ایک طرح سے لوگوں کو فائدہ پہنچا رہا ہے، عزاداری کر رہا ہے، افطار پارٹیاں کر رہا ہے، یہ مال اس کا ہے ہی نہیں، کیونکہ ہر مال میں ایک مناسب شرعی منافع جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معاشرے میں جب اجتماعی معاشرہ انسانوں کا قرار دیا ہے تو کچھ لوگ بیچنے والے ہوں گے، کچھ لوگ خریدار ہوں گے، اور بیچنے والے بغیر منافع کی کوئی چیز نہیں بیچیں گے۔ اگر نہیں بیچیں گے منافع کے ساتھ تو ظاہر ہے کہ وہ متضرر ہوں گے، نقصان ہوگا، اور کوئی بھی اس طرح کاروبار نہیں کرے گا۔ لہٰذا تجارت جو ہے بہترین عمل ہے، اور رغبت دلائی گئی ہے مسلمانوں کو کہ وہ تجارت کریں، تو تجارت بہترین عمل ہے، تو لیکن تجارت کے کچھ اصول ہیں۔ قرآن کریم میں بھی خداوند متعال نے ایک اور اسی طرح کی سماجی جو بہرا روی ہے یا سماجی بحران کا باعث بنتی ہے وہ ناپ تول میں کمی ہے، جس کو میں نے ابتدائی سخن میں اس کو بھی میں نے قرآن کریم کی آیت سے تلاوت کیا ہے۔ قرآن کریم میں خداوند متعال فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون۔ اللہ تعالیٰ ابتدا میں ہی ویل بیان کر رہا ہے، ویل یعنی ہلاکت ہو، نابودی ہو ان لوگوں کے لیے کہ جو ناپ تول میں کمی بیشی کرتے ہیں، ان کی پھر وصف بیان کر رہا ہے کہ وہ مطففین ناپ تول میں کمی بیشی کرنے والے کون ہیں، کہ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، کہ جب وہ لوگوں سے کوئی چیز لیتے ہیں، پیمانہ کرتے ہیں تو پورا پیمانہ بھرتے ہیں، یستوفون یعنی پورا پیمانہ لیتے ہیں، پوری مقدار میں لیتے ہیں، لیکن وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، لیکن جب آتے ہیں دینے کے مرحلے میں اور ان کے لیے کیل کرتے ہیں یا ان کے لیے وزن کرتے ہیں تو پھر جو ہے یخسرون اس کو کم کر دیتے ہیں، یعنی اپنے لیے جب لینے کا وقت آتا ہے تو پوری مقدار میں لیتے ہیں، جب دینے کا وقت آتا ہے تو کم مقدار میں دیتے ہیں۔ یہ بھی ایک معاشرتی برائی ہے، اور اس سے بھی معاشرے میں آہستہ آہستہ جو ہے انسان کہہ لیں کہ خود اپنا منافع زیادہ دیکھتا ہے اور دوسرے کا چاہے اس میں نقصان ہی ہو۔ یہ انسان کی ایک کہہ لیں کہ اخلاقی برائی ہے اور اخلاق رذیلہ کی صفت ہے کہ انسان، اخلاق سے مراد خلق، یعنی ایسی بری عادت ہے کہ انسان فقط اپنی منفعت کو دیکھے۔ ذخیرہ اندوز بھی اپنی منفعت دیکھتا ہے، اس کو معاشرے کی فکر نہیں ہوتی ہے۔ بالخصوص ان ماہ مبارک رمضان کے ایام میں اگر ہم دیکھیں تو ذخیرہ اندوزی ان دنوں میں اور سال کے مہینوں کی نسبت بڑھ جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس مہینے میں لوگوں کی ضروریات زندگی پہلے کی نسبت بڑھ جاتی ہیں، انہیں سحر و افطار میں پہلے سے زیادہ مقدار میں چیزوں کی، پھل فروٹ کی اور دیگر چیزوں کی جو ضروریات زندگی ہیں زیادہ ضرورت پڑتی ہے، اور جب ضرورت زیادہ ہوتی ہے اور پیچھے سے سپلائی پوری نہیں ہوتی تو ماہ رمضان میں قیمتیں اوپر چلی جاتی ہیں۔ کسی نے بڑا اچھا ایک جملہ کہا کہ یہودیوں کی پیپسی ماہ رمضان میں سستی ہو جاتی ہے اور مسلمانوں کی کھجوریں جو افطار میں، کیونکہ مسلمان روزہ افطار کرنا کھجور سے مستحب قرار سمجھتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ کھجور گھر میں ہو تاکہ اس کے اہل خانہ کھجور سے روزہ افطار کریں، تو کھجور کی قیمت ماہ مبارک رمضان میں 2 برابر ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک ہمارے معاشرے کا المیہ ہے کہ وہی کھجور جو پورے سال ایک قیمت پہ مل رہی ہوتی ہے، ماہ رمضان میں آ کر اس کی قیمت اس لیے بڑھا دی جاتی ہے کہ اس کی طلب بڑھ جاتی ہے، اس کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے۔ تو اس کے نتیجے میں کہ جب معاشرے میں ایک ذخیرہ اندوزی کا رجحان پیدا ہو جائے اور وہ معاشرتی ضروریات کہ جو ہر معاشرے میں اور ہر سماج میں لوگوں کی ضروریات زندگی سمجھی جاتی ہیں، اگر وہ آسانی سے دستیاب نہ ہوں تو ہر شخص جو ہے ایک تو نفسیاتی حوالے سے پریشان رہے گا، کیونکہ اس کو اس کی ضروریات زندگی، اس کے اہل خانہ کی ضروریات زندگی آسانی سے نہیں مل رہی، اور یہ انسان کی نفسیات پہ اور اس کے روح پر اثر انداز ہوتی ہے۔ وہ صحیح طریقے سے عبادات الہی بھی انجام نہیں دے سکتا، اور صحیح طریقے سے جو اس کا معاشی پہلو ہے، جو بھی وہ زندگی گزارتا ہے، بزنس کرتا ہے، جاب کرتا ہے یا اپنا دہاڑی پہ مزدوری کرتا ہے،
اس طرف سے بھی وہ سکون اور اطمینان خاطر سے اپنا کام اور اپنا جو اس کا مشغلہ ہے اس کو انجام نہیں دیتا. کیونکہ اس کو اپنے اخراجات کی فکر دامن گیر ہوتی ہے. اس کو یہ فکر رہتی ہے کہ میری ضروریات اور میرے اخراجات میری درآمد سے زیادہ ہیں، ان کو کس طرح سے پورا کروں. اور اگر ہم اسی کو لے آئیں معاشرے کے ان فاسد فکر افراد کی طرف کہ جو کسی بھی بہانے اور موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں، کہ جب ایسے حالات ہو جائیں کہ معاشرے میں ضروریات زندگی آسانی سے دستیاب نہ ہوں، تو ایسے فاسد فکر افراد جو ہے پھر اسٹریٹ کرائم پر اتر آتے ہیں. لوگوں سے اسٹریٹ کرائم کے ذریعے جو ہے کوئی بھی چیز چھین لینا، گن پوائنٹ میں لے لینا، یہ بھی معاشرے میں رواج پا جاتا ہے. اسٹریٹ کرائم جب بھی بڑھتے ہیں کہ جب معاشرے میں فقر و فاقہ بڑھتا ہے. اگر معاشرے میں فقر و فاقہ بڑھے گا تو اس کا ڈائریکٹ نتیجہ یہ نکلے گا کہ لوگ جو ہے پھر اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ناجائز طریقوں پر اتر آئیں گے. اب ناجائز طریقے ممکن ہے کسی کی نظر میں ہو کہ وہ زیادہ دہاڑی لگائے، زیادہ مزدوری لے، زیادہ منافع لے، یا اوور ٹائم لگائے حلال طریقے سے، یا پھر اسٹریٹ کرائم کے ذریعے لوگوں کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالے، یا پھر خدا نہ کرے ایسی صورتحال ہو جائے کہ جہاں ان ذخیرہ اندوزوں نے، جہاں بڑے بڑے ڈیلروں نے اپنے سامان کو اسٹور کیا ہے، لوگ ان پر حملہ آور ہو جائیں، وہاں جو ہے جا کر توڑ پھوڑ کریں اور لوٹ مار مچے. اور یہ ایک معاشرے میں ایک نیا عالمیہ وجود میں آئے گا جس کا روک تھام کرنا پھر حکومتوں کی بس کی بات بھی نہیں ہے. لہٰذا ہر ملک کی حکومت کو، بالخصوص ہمارے ملک عزیز پاکستان کی حکومت کو یہ دیکھنا چاہیے کہ چیزوں کی جو ڈائریکٹ سپلائی ہے وہ بازاروں تک یقینی بنائی جائے. اگر چیزوں کی ڈائریکٹ سپلائی بازاروں تک یقینی ہو جائے اور بیچ میں سے یہ دلال بازی اور یہ جو آڑتیوں کا کام ہے کہ جو سبزی منڈی اور مختلف منڈیوں میں مال آنے سے یا روک لیتے ہیں یا وہاں سے سستے داموں اٹھا کر اسٹور کر دیتے ہیں، اگر یہ سلسلہ روک دیا جائے اور حکومت ڈائریکٹ نظارت کرے اور اس کی نگرانی میں یہ تمام چیزیں اور معاملات کو انجام پائیں اور کارخانوں سے چیزیں بازار تک اور جو بڑے بڑے اسٹور ہیں ان تک پہنچیں، تو نتیجے میں ذخیرہ اندوزی وجود میں نہیں آئے گی اور معاشرے میں جو سماجی نقصانات ہیں ذخیرہ اندوزی کے وہ بھی وجود میں نہیں آئیں گے. لہٰذا جو شخص بھی ذخیرہ اندوزی کی فکر میں ہوتا ہے اسے سوچنا چاہیے کہ روایات میں ائمہ معصومین نے، پیغمبر اکرم نے بہت مذمت فرمائی ہے ایسے شخص کی کہ جو لوگوں کی ضروریات زندگی کو لوگوں تک پہنچنے سے مانع بن جاتا ہے اور اس فکر میں کہ کل اور آنے والے دنوں میں اس کے دام بڑھ جائیں گے اور مہنگے داموں میں بیچوں گا اور لوگ خریدنے پر مجبور ہوں گے. اس کے لیے ائمہ معصومین نے لعنت بھی فرمائی ہے، ملعون کا لفظ بھی استعمال کیا ہے اور اس کے لیے جو ہے سرزنش کے الفاظ بھی موجود ہیں. لہٰذا ہماری دعا یہی ہے کہ خداوند متعال معاشرے سے ہر قسم کی برائیوں کو دور فرمائے. بالخصوص ماہ مبارک رمضان ہے، ماہ مبارک رمضان میں جو لوگ ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اور جو ذخیرہ اندوزی کی فکر میں ہے اللہ تعالیٰ ان کی فکر کی اصلاح فرمائے اور لوگوں کو اس معاشرتی اور سماجی برائی سے محفوظ رکھے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.